ایک ایسا بادشاہ جس کی قبر نہ زمین پر ہے نہ آسمان پر، وہ آج بھی لوہے کے پرندے میں قید ہے۔ مگر کیوں؟ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے۔ خراسان کی سرزمین پر سلطان زوریس نام کا ایک حکمران راج کرتا تھا۔ اللہ نے اسے بے پناہ دولت اور طاقت دی تھی۔ سلطان زوریس کو اوپر دیکھنے سے نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز اس کے جوتوں کے نیچے ہو۔ اس نے اونچے مینار بنوائے، مگر پہاڑ پھر بھی ان میناروں سے اونچے تھے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹی پر چڑھا، مگر اس نے دیکھا کہ عقاب اس کے سر کے اوپر اڑتے تھے۔ یہ بات اسے دن رات بے چین رکھتی تھی۔ ایک روز اس نے دربار لگایا، اپنے وزیروں سے کہا، مجھے ایک ایسا تخت چاہیے جو ہوا میں اڑے۔ میں وہاں بیٹھنا چاہتا ہوں جہاں صرف فرشتے یا بادل ہوتے ہیں۔ کون ہے جو میرے لیے یہ ناممکن کام کرے؟ یہ سن کر پورا دربار خاموش ہو گیا کہ سلطان نے یہ کیسی خواہش کی ہے۔ بھلا ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان ہر چیز سے اونچا ہو جائے؟ جہاں فرشتے اور بادل ہوں وہ وہاں پہ بیٹھے؟ بھلا انسان بھی کبھی پرندوں کی طرح اتنی اونچائی پر گیا ہے؟ سلطان غصے سے چیخا، اگر 7 دن کے اندر کوئی کاریگر سامنے نہ آیا تو میں شہر کے تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دوں گا۔ اس حکم کے بعد شہر میں خوف پھیل گیا، مگر حکم کے 6 روز ایک کمزور سا بوڑھا شخص دربار میں حاضر ہوا۔ یہ کوئی جادوگر نہیں تھا، بلکہ ایک معمولی سا لوہار تھا جس کا نام بابا فرید تھا۔ اس کے کپڑے کالے تھے اور کمر جھکی ہوئی تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ بابا فرید نے سلطان سے کہا، اے سلطان، میں آپ کے لیے لوہے اور تانبے سے ایک ایسا عقاب بنا سکتا ہوں جو آگ کی حرارت اور سپرنگ کی طاقت سے اڑے گا۔ وہ آپ کو بادلوں سے بھی اوپر لے جائے گا۔ سلطان زوریس ہنسا، لوہے کا بھاری پرندہ؟ وہ کیسے اڑے گا؟ لوہے کا بھاری پرندہ وہ کیسے اڑے گا؟ مجھے 6 ماہ کا وقت دیں اور ایک ایسا کارخانہ دیں جہاں کوئی دوسرا نہ آ سکے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بابا فرید نے کہا، مجھے 6 ماہ کا وقت دے سلطان، اور ایک ایسا کارخانہ دے جہاں کوئی دوسرا نہ آ سکے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ بادشاہ نے بےتابی سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ بوڑھے لوہار نے کہا، جب آپ اس پر بیٹھ کر بلندی پر جائیں تو نیچے زمین پر بسنے والوں کو حقارت سے مت دیکھیے گا۔ جتنا اوپر جائیں گے اتنی ہی عاجزی اختیار کریے گا۔ اگر آپ نے آسمان میں جا کر تکبر کیا تو زمین آپ کو قبول نہیں کرے گی۔ سلطان نے دل ہی دل میں اس بوڑھے کا مذاق اڑایا اور شرط مان لی۔ 6 مہینے تک شاہی قلعے کے ایک بند کمرے کو کارخانہ بنا دیا گیا۔ اس کمرے سے صرف ہتھوڑے چلنے اور لوہا کٹنے کی آوازیں آتی رہی۔ لوگ حیران تھے کہ اندر کون سی بلا تیار ہو رہی ہے۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب کارخانے کا دروازہ کھلا۔ سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سامنے پالش کیے ہوئے سٹیل اور تانبے سے بنا ایک لوہے کا عقاب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں لال یاقوت چمک رہے تھے اور اس کی کمر پر مخمل کی نشست بنی تھی۔ شہر کا بچہ بچہ یہ تماشا دیکھنے جمع تھا۔ سلطان زوریس اس مشینی پرندے پر سوار ہوا تو بابا فرید نے اسے سمجھایا، بادشاہ سلامت، یہ سرخ لیور دبائیں گے تو اس کے پیٹ میں آگ بھڑکے گی اور یہ اوپر جائے گا، اور جب نیچے آنا ہو تو یہ نیلا لیور دبائیں، گیس خارج ہوگی اور یہ زمین پر اتر آئے گا۔ بادشاہ نے بسم اللہ پڑھے بغیر تکبر کے ساتھ سرخ لیور کھینچ دیا۔ ایک زوردار آواز گونجی، گھوڑ گھوڑ، لوہے کے پروں نے حرکت کی، دھواں نکلا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ منو بھاری لوہے کا پرندہ زمین سے اوپر اٹھنے لگا۔ 10 فٹ، 50 فٹ، 100 فٹ، لوگوں نے تالیاں بجائی۔ سلطان کو لگا کہ وہ خدا نوز باللہ بن گیا ہے۔ جب وہ کافی بلندی پر پہنچ گیا تو اس نے نیچے جھانک کر بابا فرید اور دوسرے لوگوں کو دیکھا جو اب اسے ایک چونٹی جیسے لگ رہے تھے۔ سلطان کے دل میں شیطان جاگ گیا۔ اس نے سوچا، اگر یہ لوہار زندہ رہا تو کل کو میرے دشمن کے لیے بھی ایسا پرندہ بنا دے گا۔ اس کا فن صرف میرے لیے ہونا چاہیے۔ آسمان سے اس نے نیچے کھڑے سپاہیوں کو اشارہ کیا
اس برے لڑہار کو گرفتار کر لو اور اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ بابا فرید نے جب سپاہیوں کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی جہاں بادشاہ کہکے لگا رہا تھا، اور دکھی دل سے کہا، اے نادان بادشاہ، میں نے تجھے منع کیا تھا کہ بلندی پر جا کر اپنی اوقات مت بھولنا، اب تیرا فیصلہ آسمان والا کرے گا۔ ادھر سلطان بادلوں کو چیرتا ہوا مزید اوپر جاتا رہا، ہوا ٹھنڈی ہونے لگی، سانس لینا مشکل ہونے لگا، دنیا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ آخر کار بادشاہ نے سوچا کہ اب نیچے جا کر جشن منانا چاہیے۔ اس نے نیچے اترنے کے لیے نیلا لیور کھینچا، لیکن وہ لیور اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ بادشاہ نے زور لگایا، جھٹکے دیے، مگر لیور جام ہو چکا تھا۔ دراصل بابا فرید جانتا تھا کہ بادشاہ کی نیت خراب ہو سکتی ہے، اس لیے اس نے پرندے میں ایک خفیہ لاک لگایا تھا جسے صرف زمین پر رہ کر کھولا جا سکتا تھا۔ لوہے کا رکاب اوپر اور اوپر جاتا رہا، یہاں تک کہ فضا اتنی سرد ہو گئی کہ لوہے کے پروں پر برف جمنے لگی۔ بادشاہ کا جسم سردی سے اکڑنے لگا، اس کی داڑھی پر برف جم گئی۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی، مجھے نیچے اتارو، کوئی مجھے نیچے اتارو، مگر وہاں ہواؤں کے شور کے سوا کچھ نہ تھا۔ آگ بجھ گئی، پرندہ اب اڑ نہیں رہا تھا بلکہ ہوا کے دباؤ پر ایک تیرتے ہوئے تابوت کی طرح ہوا میں معلق ہو گیا تھا۔ سلطان زوریز جو دنیا کو اپنے قدموں میں دیکھنا چاہتا تھا، اب زمین اور آسمان کے درمیان ایک ایسی قید میں تھا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ادھر زمین پر سپاہیوں نے جب دیکھا کہ بادشاہ واپس نہیں آیا اور وہ پرندہ بادلوں میں گم ہو گیا ہے تو وہ ڈر کے انہوں نے بابا فرید کو چھوڑ دیا کہ کہیں اس بزرگ کی بددعا انہیں بھی نہ لگ جائے۔ کہتے ہیں کہ سلطان زوریز آج بھی اس لوہے کے ڈھانچے میں جمع ہوا آسمانوں کی وسطوں میں بھٹک رہا ہے۔ اللہ نے اس کی خواہش پوری کر دی، وہ سب سے اونچا ہو گیا، اتنا اونچا کہ اب کبھی زمین کو چھو نہیں سکتا۔ میرے ساتھیوں، حقیقی بلندی تخت یا طاقت میں نہیں بلکہ عاجزی میں ہے۔ جو جتنا عاجز ہوتا ہے اللہ اسے اتنا ہی بلند کرتا ہے، اور جو تکبر کے پر لگا کر اڑتا ہے اس کا انجام سلطان زوریز جیسا ہوتا ہے۔ اپنے محسنوں کے ساتھ کبھی دھوکہ نہ کرے، کیونکہ اکثر واپسی کی چابی انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھیں۔